بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ تو جی حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے مجمع البحرین کے موقع پر، مجمع البحرین ایک جگہ ہے، وہاں ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب ان کو کیوں دیا؟ تو یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہٹ دھرم تھی اور ہر بات پر اعتراض کرتی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ علم والا کسی اور کو قرار دیتے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جا اس بڑے عالم کو لا، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائی جائے کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کی تیاری شروع کر دی اور مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دی جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہ میں اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا میں یوں ہی سالہ سال تک چلتا رہوں گا۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا ایک جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی ہو گئی۔ پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہ اپنی مچھلی وہاں بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت یوشع بن نون بیدار تھے اور وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ جب بیدار ہوں تو بتاؤں گا، مگر بھول گئے اور اس جگہ سے بیدار ہو کر ایک دن اور ایک رات مزید سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ میں اس سفر سے کافی تھک چکا ہوں، ناشتہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اسے آگے نکل آئے۔ پھر جب وہ آگے نکل آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لے آ، ہم نے تو اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ تو یوشع بن نون نے انہیں جواب دیا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو وہاں مچھلی رکھ کر بھول گیا تھا اور یہ بات آپ سے ذکر کرنا مجھ سے شیطان نے بھلا دیا۔ اس مچھلی نے کچھ عجیب طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو اس بندے کی جگہ تھی، پھر ان نشان قدم پر واپس آئے۔ موسیٰ نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پھر دونوں اپنے اپنے نشانوں کے قدم کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت دی تھی اور اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ اب جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں، میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے مت پوچھنا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ قول و قرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ و خضر سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ابھی وہ چل ہی رہے تھے کہ ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا ہے، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، سب غرق ہو جائیں، تو یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم دونوں کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی اس چڑیا کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے کا قتل۔ پھر دونوں روانہ ہوئے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے بغیر جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا؟ بے شک تو نے یہ بے جا بات کی۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد تجھ سے پوچھوں تو مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلا شبہ تو نے میری طرف سے عذر قبول کرنے کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے پھر سفر شروع کیا تو ان دونوں کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ تو انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں مہمان رکھ لیں، تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے تو جو گرنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پہلے اس بات پر وعدہ ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ کسی بات کے بارے میں پوچھیں گے تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ تو وعدے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھ سے کسی اور چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اب ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی معاملات پیش آئے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح بتا دیتا ہوں کہ میں نے وہ سب کام کیوں کیے۔ تو جو سب سے پہلے جس کشتی کا میں نے تختہ اکھاڑ دیا تھا تو اس کشتی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی جس میں 5 اپاہج تھے اور 5 محنت مزدوری کر کے ان اپاہجوں کا پیٹ پالتے تھے۔ تو جس کشتی کا گزر کسی گاؤں کے پاس سے ہونا تھا تو وہاں کا بادشاہ ظالم تھا جو سب کی کشتیاں چھین لیتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا کہ
اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کی جبلت میں یعنی اس کی عادت میں کفر تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی ہلاکت سے بہت غمگین ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور صالح والدین کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر والدین کے لیے ایک فتنہ بنے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اور جو وہ دیوار تھی وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا مال مدفون تھا اور ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تیرے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکال لیں، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے والد کا دفن کیا ہوا خزانہ تھا۔ تو جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔